جنازے میں ہمیں نظر نہیں آئے. یعنی وہ تصویر میں آپ دیکھیں تو فرنٹ میں آپ کو یہ کوئی نظر نہیں آ رہا, اور اس میں نہ منیب الرحمان صاحب کا کوئی نمائندہ نظر آ رہا ہے, نہ تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ, ان کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود نہیں ہے. کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ معصومین ہیں, اور تقریباً یہ تو سارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. دوستو, آج میں 2 عنوانات کے تحت بات کروں گا. پہلا عنوان ہے ہمارا کہ شیعہ کی نماز جنازہ میں شرکت کا حکم, یعنی اگر ایک سنی شخص وہ شیعہ کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور ہمارے اہل سنت فرقوں کے جو علماء ہیں, اکابر ہیں, ان کے بڑے ہیں, وہ شرکت کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے اور ان کے فتوے کیا ہیں. اور دوسرا جو عنوان ہے موجودہ جو پاکستان میں حالات ہیں, اور خاص طور پر اسلام آباد میں جو شیعہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ورضی اللہ عنہا, اس مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, اور اس میں جو افراد زخمی ہوئے, شہید ہوئے, اس پر میں بات کر چکا ہوں, آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہے. تو ایسا کیا راستہ ہے پاکستان میں کہ اس سلسلے کو بند کیا جا سکے, یہ ختم ہو سکے یہ سلسلہ. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اس تمام نفرت کی ذمہ دار وہ تکفیر ہے, تکفیر کا عمل ہے. یعنی مسلمان فرقے کی تکفیر کرنا, اسے کافر قرار دینا, اسلام سے خارج کرنا. تو پاکستان میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے کہ شیعہ کا قتل عام نہ ہو, شیعہ کو نہ مارا جائے. یعنی کیا پاکستان میں یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس بات کو جرم قرار دیا جائے کہ کوئی بھی شخص, وہ کسی بھی فرقے کے شخص کو یا کسی بھی فرقے کو, وہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتا. اگر کسی نے ایسا کیا, شیعہ کو, دیوبندی, بریلوی کو, کسی کو بھی اسلام سے خارج کیا, اگرچہ یہ خود ایک دوسرے کو کرتے ہیں ہمارے اہل سنت کے لوگ, لیکن کوئی شخص تقریر کرتے ہوئے جو ہیٹ سپیچ کا ہم کوئی قانون بنائیں, تو کیا اس کے اندر ہم یہ پاکستان میں ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ شیعہ کو کافر قرار دینے کو جرم قرار دیا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ایسی سوسائٹی میں آنکھ کھولی ہے, ایسے معاشرے کے اندر, کہ اگر ہم شارع فیصل پہ جاتے تھے تو وہاں پر اس پہ لکھا ہوتا تھا بڑے بڑے لفظوں کے اندر, خمینی کافر ہے, شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, اور ایسے فتوے بھی موجود ہیں. تو دیواروں کو سیاہ کرنے کا دور ہم نے دیکھا ہے, اور اسی کے اوپر پھر جب نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں شیعہ گروہ کے خلاف, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ ایک نوجوان جو 25 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, جس کا خون جوش مار رہا ہے, اور اس کو اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں دی ہوئی, وہ جا کر کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے وہ پھٹ جاتا ہے. تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ شیعہ کے کو کافر قرار دینے کو یہاں پاکستان میں جرم قرار دیا جائے؟ تو یہ 2 عنوانات ہیں, اس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور دونوں عنوانات ہمارے حال ہی میں جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے مسجد کے اندر, اس کے ساتھ متعلق ہے, تاکہ اس طرح کی کیفیت سے پاکستانیوں کو دوبارہ سے دوچار نہ ہونا پڑے, اور اس طرح کے حالات ہم نہ دیکھیں. کیونکہ اس کے لیے کوئی واضح رائے عمل ہونا چاہیے, صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. مذمت تو اس واقعے کی انڈیا نے بھی کی ہے, مذمت تو اس واقعے کی جو وہاں ان کی حکومتوں نے بھی کی ہے, سب لوگ مذمت کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ اچھا ہوا ہے, ہاں سوائے اس کے کہ جو ناسبی ہو, جس کا دل وہ انسانیت سے, وہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہو, اس کا ضمیر انسانیت سے خالی ہو چکا ہو, تو سب کہیں گے مذمت ہے. ہمارے فرقے کے علماء بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کم از کم یہ تو شروع ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان فرقے کے علماء کو کہ انہوں نے مذمت تو کرنا شروع کر دی ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں کرتے تھے. مثلا یہ مذمت کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں, دارالعلوم کراچی کے جو محتمم ہیں, دیوبندی فرقے کے بڑے جید عالم دین ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ, ان کی اس پر ٹویٹ بھی آئی ہے. ایکس کے اوپر بھی انہوں نے ان کی پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کے واقعات جس تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. ابھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں منظم حملوں کا زخم تازہ تھا کہ
ترلئی اسلام آباد کا شرمناک واقعہ پیش آ گیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے، اس سازش کا مقابلہ صرف ملی اتحاد کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس لیے ملکی سلامتی کے معاملے میں تمام مذہبی اور سیاسی مکاتب فکر کو متحد ہو کر اس سازش کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ بیان ہے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کا. اسی طرح تنظیم المدارس کا بھی بیان آیا ہے. استاد محترم مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، جو کہ بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو قاری حنیف جالندری صاحب جن کے جنرل سیکریٹری ہیں غالباً، وہاں کے میڈیا سینٹر سے بھی بیان نشر ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین صدر و وفاق مولانا تقی عثمانی صاحب، سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جالندری اور دیگر نے اسلام آباد امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا ہے. تو مذمت الحمدللہ عز و جل تمام اہل سنت علماء نے، سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء کے بیانات بھی موجود ہیں. میں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک مثبت عمل ہے، مثبت رویہ ہے کہ جس میں آپ نے فرقے کے فرق کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت نے، منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت نے یہ کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ ایک مثبت رویہ ہے، پاکستان میں اسی طرح ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ناجائز ہوتا ہے تو سب علماء اس کی مذمت کرتے ہیں. تو پہلے تو میں ان سب کی تعریف کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بالکل انہوں نے درست کام کیا ہے، اور ان کی اس پر جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن جب آپ اس جنازے والی تصویر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مولانا انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ جو شیعہ عالم ہیں، مولانا امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ، مولانا راجہ ناصر عباس صاحب حفظہ اللہ، مولانا شفا نجفی صاحب، اور اسی طرح جو دیگر شیعہ علماء ہیں وہاں پر موجود ہیں، جن کے نام مجھے آتے ہیں اور جن کے نام جانتا ہوں، تو وہ یہ علماء ہیں. مجھے کوئی بھی ان علماء میں سے جنہوں نے مذمت کی ہے، وفاق المدارس کی جو اتنی بڑی تنظیم ہے جس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں پاکستان میں، جنازے میں ہمیں نظر نہیں آئے. یعنی وہ تصویر میں آپ دیکھیں تو فرنٹ میں آپ کو یہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اس میں نہ منیب الرحمان صاحب کا کوئی نمائندہ نظر آ رہا ہے، نہ تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور وہ سارے حضرات بھی جو دوسرے مسالک کے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جنازے میں نظر نہیں آئے. کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات کرنا چاہیے. اور اسی کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں وجہ کیا ہے یہاں پر شیعہ کو مارنے کی. بھائی مرض کو جاننا چاہیے نا، ہمیں صرف ایمرجنسی کی حالت کے اندر تو نہیں بندے کو، مریض کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں لے جائیں، جب اس کا سارا تیا پانچا ہو چکا ہو بیچارے کا، اور آخر حالت میں اس کو آپ اسٹریچر کے اوپر لٹا کے لا رہے ہو، ڈاکٹر آپ کو یہی کہے گا بھائی پہلے لے کر آتے. تو پہلے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا، دوسرے مسئلے پہ میں پہلے بات کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے میں کچھ حوالے آپ کو دکھانا چاہوں گا. پہلی بات کے حوالے سے تو 2 پوائنٹ پہ آج جو ہماری بات ہو رہی ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے اور دوسرا ہے وہ یہ کہ کیا ایسا قانون نہیں بننا چاہیے کہ پاکستان میں شیعہ کو کافر کہنے کے اوپر جرم قرار دیا جائے؟ بالکل بننا چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں صرف شیعہ کو کافر کہنا جرم نہ ہو، بلکہ یہاں پر اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، خلفاء کو کافر قرار دیتا ہے، یہ بھی جرم قرار دیا جائے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر قانون موجود ہے، اور جو عظمت صحابہ کا قانون ہے وہ یہاں پر موجود ہے. لیکن میں خاص تکفیر کے لفظ کی بات کر رہا ہوں. قانون تو توہین کا موجود ہے، یہاں پر توہین رسالت کا بھی ہے، 295C اور 295A اس طرح کے قوانین موجود ہیں پاکستان میں. لیکن جو کسی کو کافر کہے، مثلا کافر ورڈ استعمال کرے، اس کے حوالے سے کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اس میں اگر کوئی کسی سنی کو بھی کافر کہتا ہے تو یہ جرم قرار دیا جائے. اور خاص طور پر شیعہ کی میں بات اس لیے کہوں گا کہ یہاں پر ہمیں یہ نظر بہت کم آیا ہے. شیعہ حضرات میں سے 1-2 میں سے کچھ ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے کوئی تکفیر کی بات کی ہے اوپنلی، ورنہ شیعہ کے اندر اکثر تکفیر کا کم از کم وہ نہیں ہے، یہ تکفیر نہیں کرتے. اور اگر یہ بھی کہہ دیں کہ یہ شیعہ عقائد ہیں یا اہل ایمان کے، تو اس میں اجتماع کی تکفیر کم از کم شیعہ کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا جتنے ان کے علماء ہیں. کبھی آپ نے مثلا، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں
کہ میں اہل سنت ہوں اور میں ان چیزوں کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں. اب کوئی شخص مجھے یہ نہ کہے کہ جناب جو شیعہ کے اندر اتنی 50 خرابیاں موجود ہیں آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, وہ میرا گھر نہیں ہے. میرا گھر یہ اہل سنت کا ہے اور میں اپنے حوالے سے اپنے گھر کے بارے میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا بات پائی جاتی ہے. ہم نے کسی شیعہ عالم کو یہ تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تبلیغی اجتماع کے اندر وہاں پہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں, بتیاں بجھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی بتیاں بجھائی جاتی ہیں, ذکر کی محافل ہوتی ہیں, صوفیاء کرام میں سے جو وہ جگہوں کے اوپر خانقاہوں میں بتیاں بجھا دیتے ہیں, لائٹ بجھا دیتے ہیں. اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے کہ سکون حاصل ہو اور ایک جگہ کے اوپر کنسنٹریشن ان کو ہو, توجہ ان کی مرتکز رہے. تو لیکن اس پر ہم نے کبھی کسی شیعہ عالم کو یہ تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ شیعہ تو سنی تو ایسے ہیں, ان کے علماء ایسے ہیں, ان کے ہاں بدکاریاں ہوتی ہیں, ان کے ہاں یہ ہے وغیرہ. اور یہاں پہ میں مدارس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ہمارے سامنے میڈیا کے اندر آتی ہیں تو موضوع جو ہے وہ کہیں الگ چلا جائے گا. تو اس لیے یہاں پر ایسا قانون بننا چاہیے, اور جب تک یہ قانون نہیں بنے گا معاملہ بگڑتا رہے گا. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں انشاءاللہ عز و جل کہ جلد ہم اس نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کو جرم قرار دیا جائے گا, اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. میں پاکستان کے جو یہاں پہ جو ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک امن رہے اور یہاں پر ایک صورتحال بہترین رہے تو کم از کم اس کو جرم قرار دے دیا جائے. اس کے بعد پھر اگلے مراحل اور ہیں اور جو ہمیں اس کی مزید وضاحت کرنی ہے, لیکن سر دست اس طرح کا قانون ہونا چاہیے کہ اس پر اجماع ہو جائے کہ شیعہ کو کوئی بھی شخص اگر کافر کہے گا تو اس کی اگر تنظیم ہے تو اس پہ پابندی ہوگی اور یہ جرم ہوگا. جس طرح کہ ہمارے ہاں توہین صحابہ جرم قرار دیا گیا, اسی طرح کسی کو کافر قرار دینے کے اوپر بھی یہ جرم والا قانون بالکل ضرور ہونا چاہیے. اور اس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی اور کو کافر کہتا ہے تو اگر اس میں نہیں ہے خود وہ کافر ہو جاتا ہے. صحیح روایت ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے. اور قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا کے اندر زمین پر رہنے والے سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے. کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہیں گے؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے قرآن کی آیت ہے, حالانکہ رسول اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتے. آپ نے ایک مثال بھی کوئی تاریخ سے نہیں بتا سکتا کہ سرکار دو عالم نے کسی پر زبردستی کی, نہیں, کبھی زبردستی نہیں کی. لیکن پھر بھی سرکار کو مخاطب کر کے ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں تم کبھی کسی پر زور زبردستی مت کرنا. تو یہ ایک زور زبردستی والا عمل ہے کہ جب ہم کسی کو کافر قرار دیتے ہیں, اور اس پر بہت بہترین کتابیں لکھی ہیں ہمارے اہل سنت علماء سلفیہ میں سے شریف حاتم ملعونی حفظہ اللہ نے, سعودی عرب کے عالم دین ہے ریاض میں, انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے. اور دیگر علماء نے کہ تکفیر نہیں ہونی چاہیے, مسلمانوں کی تکفیر حرام ہے, حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک قرار دی کہ کوئی شخص اگر وہ صحابہ کے حوالے سے یہ نظریات رکھتا ہے تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا, وہ کافر نہیں ہوگا. تو یہ دوسرے پوائنٹ کے حوالے سے یہ بات ہے. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے آج کی گفتگو کا, اس کو آپ توجہ سے سنیے گا کہ ہمارے علماء آخر یہ شیعہ جنازوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے. یہ میرے سامنے فتویٰ ہے, سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے, دارالفتہ جامعہ العلوم الاسلامیہ, علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن رحمہ اللہ, کراچی پاکستان. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلک والا شخص شیعہ کا جنازہ پڑھے تو اس کا نکاح باطل ہوتا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اگر شیعہ کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کریم میں تحریف رد و بدل ہوئی ہے, یا ان کے امام کے بارے میں اس بات کا قائل ہو کہ وہ گناہ سے معصوم ہے. غور کیجئے کہ امام کو شیعہ جو امام اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں, کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ معصومین ہیں, حتیٰ کہ امام علی کو بھی معصوم مانتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر کے علاوہ جو بھی کسی کو امام معصوم مانتا ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کو حلال و حرام کا اختیار ہے, یا جبریل امین نے وہی پہنچانے میں غلطی ہوئی ہے, یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھتا ہو, یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہو, تو ایسا شیعہ اسلام کے بنیادی عقائد کی مخالفت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. یہ فتویٰ موجود ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ اہل سنت علماء صرف مذمت کیوں مذمت ہے جناب نے یہ اس میں یہ برا کام ہوا ہے, اچھی بات ہے کہ آپ نے مذمت تو کر دی ہے, آپ شرکت کیوں نہیں کرتے, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں جو شخص اس کے کفری عقائد سے مطلع ہونے کے باوجود جائز سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے وہ دار اسلام سے خارج. ہاں بھائی, وہ بھی خارج ہوگا اگر کسی سنی نے جا کے پڑھا دیا شیعہ کا جنازہ جو انہیں عقائد کو رکھتا ہے. اور تقریباً یہ تو سارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہے,
یہ باقی جو عقیدے ہیں یہ تو سارے آپ نے اپنی طرف سے لگائے ہیں ساتھ میں، یہ باقی تو آپ نے اپنی طرف سے جو ہے ان میں سے کچھ چیزیں لگا دی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ائمہ معصومین ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب شیعوں کے بارے میں آپ ان کی جنازہ میں، نماز جنازہ میں شرکت کو آپ جائز نہیں سمجھتے، تو اسی لیے تو نہیں جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں، یہ فتوے آپ لکھیں؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آپ یہ شخص کافر ہے؟ اگر یہ بات ہے تو آپ کے بھی 85 چیزیں کھول کر سامنے آ سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں، تو پھر تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی. اچھا، تو یہ تو ہوا بنوری ٹاؤن کا فتویٰ کہ جو انہوں نے کس حوالے سے دیا ہے کہ جو شیعہ کے عقائد، یعنی اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، پورے دیوبندیوں کے جو مرکز ہے. وہ کہتے ہیں، سوال کیا گیا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، شیعہ کی جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف کا عقیدہ، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار کرنا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت زنا عائد کرنا، نعوذ باللہ منہا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنا وغیرہ عقائد خبیثہ ایسے ہیں کہ جن سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا مومنین مسلمین کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، اور عامت اہل تشیع کے عقائد میں یہ عقائد داخل ہیں. بس ایسے اہل تشیع کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو سارے شیعوں کی بات نہیں کی ہے، تو یہ لکھ دیتے کہ جناب ہاں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اس طرح یہ نہیں لکھتے. اور اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ اگر کوئی شیعہ یہ عقیدے نہیں رکھتا پھر کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے بھی انہوں نے جواب لکھے ہیں. کہتے ہیں یہ اگلا فتویٰ، یہ بنوری ٹاؤن والوں کا، یہ بھی بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. کہتا ہے اور اگر کسی شیعہ کا عقیدہ کفریہ حد سے نہ پہنچے، کفریہ حد تک نہ پہنچے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے. اور گمراہ کی نماز جنازہ پڑھانے سے کفر لازم نہیں آتا. کسی نے پڑھ لی تو کافر تو نہیں ہو جائے گا. البتہ اہل سنت والجماعت کے متعلقہ کے مقتدا افراد کو اعلانیہ گمراہی اختیار کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بھائیو، یہ ہے وہ بنیادی باتیں کہ جو ہمارے ہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. سمجھ راغلے کا نہ راغلے، یہ آ گئی نا بات سمجھ میں. کیا چیز کہ جو مقتدا افراد ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، سیاسی حضرات ہیں، جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، وہ ان کے جنازوں میں نہیں جایا کرو، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ گمراہ ہیں یہ لوگ، یہ گمراہ ہیں. تو میرے بھائی مسئلے یہاں پر ہیں، اس جگہ پر ہیں مسئلے ادھر باہر نہیں ہے کہ جس کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ فتوے انہوں نے دیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سارے فتووں سے، ان مولویوں سے توبہ کروانی چاہیے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کے فتوے لکھے ہیں. واللہ باللہ یہ مسلمانوں کی تکفیر ہے، یہ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یہ مسلمانوں کو اسلام سے نکالنا ہے. اس رویے سے رجوع ہوگا. آپ ایک شخص کو جو ان عقائد کے ماننے والا ہو، آپ دیکھ لیں اگر وہ اس گروہ کا ہے اور وہ جا کے پڑھ لیتا ہے نا، خاندان میں بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ میرے چاچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، وہ تایا کا بیٹا، وہ گئے تھے وہ شیعہ جنازہ پڑھنے کے لیے، بات پھیل گئی، اس کا بائیکاٹ کر دو. یہ تو ان جنازوں میں جاتا ہے، اس کی تو عقیدوں کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر پھر فتوے لینا شروع ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں دیتے لوگ ان سے، وہ لوگ ڈر کے مارے وہ پھر بچ جاتے ہیں. تو انتہا پسندی یہ ہے. اس انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ضروری اس امر ہے کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں باقاعدہ قانون سازی ہو، اور ان مدارس کا جو یہ سلیبس ہے، جو یہ فتوے ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو حق کی بات بتائی جائے کہ آپ اس طرح، آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے. کوئی مولوی بھی اگر اس طرح کے فتوے دیتا ہے تو اس کو قابل سزا جرم گرداننا چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ فتوے جاری کریں. ہاں ایک شخص جیسے مثال کے طور پر کافر ہے، اس کی تکفیر کرنا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر کسی کے سامنے آپ دین کی دعوت پہنچا دیں اور وہ کہے، وہ بجائے اس کو قبول کرنے کے الٹا گستاخی کرنے لگ جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کافر ہے. جیسے قرآن مجید میں قل یا ایھا الکافرون، اے کافر، جو رسول کے زمانے میں موجود کفار تھے، قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، جو نہیں مان رہے تھے، دعوت نہیں مان رہے تھے، یا جحود کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. اور امام علی علیہ السلام نے یا ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے جن کو کافر کہا ہے کہ یہ ان کے سامنے ایک بات آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حق کی بات نہیں مان رہے. تو اس کے علاوہ کسی مولوی کو، کسی عام بندے کو، یہ کسی سے اگر سیاسی اختلاف بھی ہو اس کو بھی یہ کافر قرار دیتے ہیں، اور اگر کسی سے مذہبی اختلاف ہو تو اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ خود ان کے فتووں کی اس لیے حیثیت نہیں رہی کہ یہ خود ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے نا. ہمارے سارے سنی علماء، آپ مجھے بتائیں کیا اس پر اتفاق ہے
اس پر اتفاق ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پیچھے یہ سارے سنی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور کل سے ان کی اقتداء کے اندر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے امیر اہل سنت. انہوں نے تو اپنے نام کے آگے امیر اہل سنت لگایا ہوا ہے ٹائٹل. تو کیا دیوبندی ان کو مانتے ہیں؟ اہل حدیث ان کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ان کو بدعتی اور کیا سے کیا مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے سے متحد نہیں ہے. ان کی یہ فتوے فرقہ وارانہ ہیں, اسلام کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے, قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. قرآن کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو, کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو, جو اسلام کے بنیادی عقائد کو ماننے والا ہو, اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.